بھی مان، اور جس کو اللہ مناتا چلا جائے اس کو بھی، جس کو اللہ منائے، نبیوں اور رسولوں کو، ولیوں کو ہمیں اللہ مناتا ہے کہ ان کو میں نے شان دی ہے، علم دیا ہے، معجزات دیے ہیں، ان کی بھی عزت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرایا، تمام فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، آدم کو تعظیمی سجدہ کرو۔ کس لیے سجدہ کرایا تھا؟ پہلے آدم علیہ السلام کا علم دکھایا تھا کہ تمام فرشتوں سے بھی زیادہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور حضرت جناب آدم علیہ السلام کو پھر فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا نا، مولا کیا لوڑ ہے انسان ان کو بنانے کی، آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، علم عطا فرمایا، کل چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے، کل اشیاء کے نام سکھا دیے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، آدم الاسماء سکھا دیے آدم کو اسماء، تمام چیزوں کے نام، یعنی اللہ پاک نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، کل چیزوں کو، پھر تمام چیزوں کے نام سکھا کر اللہ پاک نے فرمایا ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر بیان کرو اے آدم فرشتہ کے سامنے، ملائکہ پر بیان فرماؤ، تمام چیزوں کے نام ان کو بتا دو، یعنی بیان کرو، اور تمام جو میں نے آپ کو علم دیا ہے ان کے سامنے ہر شے کا بیان فرما دو، ہر شے، ہر چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جناب ثم عرضهم علی الملائکۃ، اعراض کیا علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء، پس خبر دی، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، بیان فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خبر دے دی، تمام چیزوں کے نام بتا دیے فرشتوں کے سامنے۔ المفہوم بھی، یہ ترجمہ بھی عرض کر رہے ہیں۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے اعراض فرمایا، بیان فرما دیے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے، یعنی تمام اسماء، تمام چیزوں سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جب سے دنیا رب نے بنائی، دو چیزیں بنا دی ہیں جو بنانے والا ہے، قیامت تک جو کچھ بھی دنیا میں رب نے چیزیں بنائی، تمام چیزیں ان میں شامل ہیں۔ ان میں جو آج کل جو بھی گاڑیاں وغیرہ، جہاز وغیرہ چل رہے ہیں، جو بھی ہر شے کے ناموں میں ان چیزوں کے نام موجود ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو بھی رب نے بنانی ہے قیامت تک، جو کچھ بھی ہونا ہے، ہر چیز، تمام چیزوں کے نام بیان فرمائے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور پھر فرمایا فرشتوں تم ہی بتاؤ اگر تم سچے ہو، آدم کو میں اتنا علم دیا ہے، مفہوم بھی ترجمہ کچھ عرض کر رہے ہیں، میں اتنا علم دیا آپ لوگوں کے سامنے، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، تم بھی بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت العلیم الحکیم۔
قالوا سبحانک، کہا انہوں نے سبحانک، مولا تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو بہتر جانتا ہے، سبحان لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا مولا تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو مولا حکمت والا جاننے والا ہے۔ جب کہ آدم علیہ السلام کا علم تمام فرشتوں سے بھی زیادہ ثابت ہو کر دیا اللہ پاک نے، پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں پتہ چلا آپ لوگوں نے سن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو رب میں نے علم کتنا دیا ہے، سب فرشتوں سے بھی زیادہ علم آپ نے سن لیا، آپ نے کہ فرشتوں نے کہ اپنا تمام فرشتوں نے سن لیا کہ آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے ہیں، تو پتہ چلا کہ علم زیادہ ہے فرشتوں سے، میں آدم کو زیادہ علم دیا ہے، لہذا تمہارا حق بنتا ہے کہ آدم کی تعظیم کرو، آدم کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے، ہمیں سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہو، جس کو اللہ پاک نے عالم دین بنایا ہو، اللہ پاک نے عالم دین بنایا ہے، علم دین دیا ہے، اس کی ہمارے لیے عزت کرنی اور تعظیم کرنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ترغیب ہے ہمیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تعظیم کرو جس کو اللہ نے علم دیا ہو، جس کو اللہ نے مقام دیا ہو، خاص کر کے علم دین دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، حدیث مصطفیٰ کا علم جو جانتا ہو، یعنی عالم دین عالم حق ہو، اس کی تعظیم ہمارے لیے، اس کا ادب ہمارے لیے، کیونکہ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ نبیوں کو جائز تھا، پہلی امتوں میں تو میرے آقا محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ میری امت، میں اپنی امت پر حرام کر دی ہے سجدہ تعظیمی بھی، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی بھی جائز حرام کر دیا ہے میں نے۔ اگر سجدہ تعظیمی جائز اللہ کے علاوہ ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لہذا سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، میری امت میں تعظیمی سجدہ میں حرام کر دیا ہے، تو اس لیے تعظیمی میرے آقا کی امت میں تعظیمی سجدہ حرام پہلے جائز تھا پہلی امتوں میں، تو اللہ کریم نے پہلے علم دکھایا فرشتوں کو، پھر کہا کہ آپ فرشتوں تمہارا حق بنتا ہے کہ آدم کی تعظیم کرو، ان کی تعظیمی سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جھک گئے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے جھک گئے، اجمعون، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس دے، الا ابلیس تو علاوہ، انہیں تکبر کیتا، غرور کیتا، اور اس نے کہا مولا میں تعظیمی سجدہ مخلوق نو نہیں کرنا، کسے نبی کسے رسول دی تعظیم کرنے واسطے تیار نہیں، یہ مینوں یعنی کہ اللہ مولا اپنے واسطے تو جتھے بھی مینوں حکم کرے گا تیرے سجدہ کراں گا، لیکن تیرے نبی نو آدم نو میں سجدہ کوئی نہیں کرنا کہ وہ مٹی دا بنیا، میں اگ دا بنیا، میں وہ تو ہے افضل، آنا خیر منہ، انہیں کیا آنا کی کیا ابلیس نے آنا میں بہتر رہندے تو آنا کہن والے نو بھی یہ تو سبق مل رہا ہے کہ جڑے آنا کہندے نے، آنا میں ہی بہتر ہاں، میرے نال کوئی وڈا عالم ہے گا ہی نہیں، ایک عالم دین بن کے عالم دین ہے وہ خود بخود کہ میرے تو وڈا کوئی عالم ہی نہیں، کدی دعوے کرے کہ میرا علم امام اعظم ابو حنیفہ تو بھی زیادہ ہے، کدی دعوے کرے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، کبھی وہ دعویٰ کرے عالم دین بن کے بھی، عالم بھی بن کے قرآن کا علم
اور شیخ الاسلام کہلانے کے باوجود بھی شیخ الاسلام کتابوں میں لکھا ہے وہ شیخ الاسلام ہے، مگر وہ قرآن کے خلاف باتیں کرے، اپنی مرضی کا دین بنائے اور کہے یہود و نصارہ بھی اہل ایمان میں سے ہے، یہود و نصارہ بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، تو سوچ لو وہ کیسا عالم ہے، کیسا فاضل ہے جس کو قرآن کی سمجھ نہیں، جس کو قرآن کا ہی منکر ہو، حدیث مصطفیٰ کا منکر ہو۔ قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ، یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ تیرے دوست، آپ دوست نہیں ہو سکتے، دوست آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مگر مان والو تمہارے دوست تمہارے مددگار یا تمہارے دوست نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ بس تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو دوست رکھے گا یہود و نصارہ کو، قرآن کہتا ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہو رہا ہے سکھوں کا دوست سکھ، یہودی کا دوست یہودی ہے، نصارہ کا دوست نصارہ ہے۔ سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال جو علماء حق ہے ان کی تعظیم ضروری ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کے کریم کی بارگاہ سے یہ ترغیب ہے۔ اور توحید دو قسم کی ہے توحید، ایک جبریلی توحید، ایک شیطانی توحید۔ جبریلی توحید آپ نے سن لیا کہ اللہ پاک نے فرمایا آدم کی تعظیم کرو، سجدہ کرو، تو اللہ کو بھی مطلب فرشتے مانتے تھے، اللہ کو بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، رزاق ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، نبیوں کو بھی، رسولوں کو بھی، نبوت دینے والا بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی، اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک کا ہی حکم انہیں ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو۔ بس جو فرشتے جبریل امین علیہ السلام کی توحید والے تھے، جبریلی توحید کے قائل تھے، انہوں نے فوراً یہ نہیں سوچا غیر اللہ ہے، بلکہ اللہ کا حکم دیکھا، یہ تو اللہ ہی حکم ہمیں فرما رہا ہے نا، جو خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم وہی اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے جس کو اللہ منائے اس کو بھی جس کو اللہ منائے اس کو بھی مانے۔ تو اللہ منا رہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ ان کی تعظیم کرو، ان کو میں علم زیادہ دیا تم میں سے۔ علم کی ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ علم والے کی تعظیم ضروری ہے، ہمارے علم والے کی تعظیم اللہ پاک کرا رہا ہے کہ فرشتوں سجدہ کرو تعظیمی آدم کو، تو تمام کے تمام فرشتے جھک گئے، مگر ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، آنا کہا۔ آنا کہنے والوں کو بھی سب کو مل رہا ہے جو میں کرتے، میں بس صرف اور صرف جو عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، نیک کام کرتا ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، مجھ پر اللہ راضی ہو جائے، مجھ پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب، دکھلاوے کا کسی قسم کا دل میں خیال بھی نہ ہو کہ لوگ مجھ پر راضی ہو جائیں، لوگ مجھ پر راضی ہو جائیں، لوگوں میں سے میری چرچا ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، بہت کمال ہے، بہت کمال عالم دین ہے، بہت اس جیسا کوئی عالم ہی نہیں، لوگ یہ مجھے سمجھے۔ اگر اس نیت سے تبلیغ بھی کرے گا، بیان بھی کرے گا، کوئی بھی نیک کام بندہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، اس کی دکھلاوے کی نیت سے اس کا وہ اعمال صالحہ بھی قبول، کوئی بھی نیک کام اگر اس کی ریاکاری دکھلاوے کی نیت سے کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ بلکہ جو دکھلاوے کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے کہ لوگ مجھ پر راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ایک تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک بھی ہے
دکھلاوے کے لیے نیکی کرنا، جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا کا ذریعہ ہے نا۔ مگر جو جہاد کرے کہ میں لڑوں گا کافروں کے ساتھ، جہاد کروں گا، لوگ مجھے بہادر کہیں گے، بڑا دلیر ہے بے بندہ، بہت شجاعت مند ہے، بہت دلیر ہے، لوگ میری عزت کیا کریں گے، مجاہد کہیں گے یہ بہت دلیر بندہ ہے، لوگوں میری عزت اور چرچے پیدا ہو جائیں گے۔ اس نیت سے اگر جہاد کرے گا تو ایسے مجاہدین کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، ایسا مجاہد جنت کے بجائے جہنم میں جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے ایسا مجاہد بھی جنت کے بجائے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، بس کوئی بھی نیک کام کرو، نیت کرو اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کی، اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ اعمال صالح کوئی بھی کرو، مثلا صالح ثواب کی ہم محفلیں کراتے ہیں، کبھی مطلب چلیس میں، کبھی چھمائی، یہ صالح ثواب کی محفلیں کراتے ہیں نا، تو ساتھے بھی کراتے ہیں، یہ ہم پر فرض یا واجب نہیں، ثواب کا کام ہے، کر لیں، ثواب نہ کرے کوئی فتویٰ صادر۔ مگر اگر ہم نماز نہ پڑھیں، رمضان کے روزے رکھنے فرض ہے، وہ اگر روزے نہ رکھیں پھر فتویٰ لگتا ہے نا، بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ ہم چھوڑ دیے ہیں، فرائض کو تو ترک کر دیتے ہیں۔ میرا خیال چلیسمہ کبھی کسی نے ترک، ذرا غور دا مقام ہے، ہم یہ نیک کام جو کرتے ہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کرتے ہوں تو پھر کبھی ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چلو چلیسمہ کے بجائے جو چلیسمے کے موقع پر پیسے لگتے ہیں 50,000 یا 1,00,000 روپیہ لگے گا، میں اپنے ابے کے نام کی ایک مسجد کا کمرہ تعمیر کر دیتا ہوں، اپنے والد کے نام کا ایک کمرہ یا مدرسے کا کمرہ تعمیر کر دیتا ہوں، یا مسجد تعمیر کر دیتا ہوں اپنے ابے کے نام پر، اپنے والد کے نام پر۔ تو چلیسمہ صرف، بلکہ امیر دعوت اسلامی کئی مرتبہ میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ چلیسمہ پھر بھی ہو جاتا ہے کہ جناب ضروری نہیں برادری کو بلایا جائے، ضروری نہیں کہ برادری ساری کو بلایا جائے، دیگیں وغیرہ، خواہ پیسے اگر نہ ہو تو قرضے کے ذریعے وہ دیگیں وغیرہ انتظام کیا جائے، قرضہ دینا حالانکہ فرض ہو جاتا ہے۔ جتنی طاقت ہے بس اتنا کام صدقہ خیرات کر لیں۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ گھر اپنے بچوں کے لیے تو روزانہ کھانا پکاتے ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں روزانہ، تو بس وہی کھانا جو اپنے بچوں کے لیے تیار کرتے ہیں نا، وہی کھانا تیار کر کے اس پر خود بخود دعا مانگ لی ہے تو چلیسمہ ہو جائے گا۔ دیگیں اتار کر جو یہ کیوں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، زیادہ تر دکھلاوا ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ کی رضا ہو تو جو میں نے عرض کیا ہے اسی طرح بھی اسلامی بھائی کو کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ نہیں سمجھا رہی، یہ پتہ چلا کہ ہمارا ناک کٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرا باپ کتنا کچھ زمین اتنی چھوڑ گیا، اتنا بچوں کے لیے چھوڑ گیا، اس نے پیو کے لیے کیا کیا۔ حالانکہ جو والد کے لیے اصل کام ہے صرف وہ نیکی ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، لوگوں کے دکھلاوے کی نیت، برادری کو راضی کرنے کی نیت۔ اگر برادری کو راضی کرنے کی نیت سے بندہ بکرے بھی، دیگیں، بکرے اور کٹے بھی ذبح کرتا ہے، بریانیاں، طرح طرح کے کھانے پکاتا ہے، لاکھوں روپیے لگا دیتا ہے، تو نیت اگر اس کی ہے برادری کو راضی کرنے کی، اللہ کی قسم اس کو ثواب، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس کو ثواب کے بجائے جہنم میں جانے کی وعید ہے۔ اس لیے والدین کے نام پر مسجدیں بنایا کرو، ایسی نیکیوں میں اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ
50,000 یا 1 لاکھ روپیہ چلیسمے پر لگانا ہے، مسجد کا کمرہ، درس کا کمرہ بنا دو، ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، ٹھنڈک پہنچے گی والدین کو۔ اس طریقے سے ہم اگر والدین کے نام پر نیکیاں کریں گے تو ایک چلیسمہ کر لیا، برادری کو بلا لیا، برادری کیا دے دے گی؟ کیا دے گی برادری؟ برادری کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ کچھ دے گا کہ نہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ یا کمرہ مسجد کا بنائیں گے یا غریبوں مساکین کو کھانا کھلائیں گے، جائز؟ یہ نہیں میں کہہ رہا نجائز ہے، بھلا کوئی الٹ سمجھ جائے کہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنے ابے کو بچائے پھر بھی ثواب پہنچتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا کر ثواب پہنچاؤ تو ثواب پہنچتا ہے اللہ، مگر یہ ضروری ہے کہ اخلاص ہو ہر اعمال میں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے اس طرف آ گیا۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توحید 2 قسم کی کئی مرتبہ میں سمجھاتا رہتا ہوں، ایک جبریلی توحید، ایک شیطانی توحید۔ جبریلی توحید یہ کہ اللہ کو بھی مان، جس کو اللہ مناتا چلا جائے اس کو بھی۔ شیطانی توحید یہ ہے صرف اللہ کو مان، صرف اللہ کو اور کسی کو بھی، خواہ اللہ منائے پھر بھی نہ مان۔ ایسا ہی ہو نا، شیطان نے ایسا کیا ہے نا، اللہ منا رہا کہ آدم تو کو اللہ مناتا تھا کہ آدم کو مانو، آدم کی تعظیم کرو، آدم کا ادب کرو، مگر اس نے کہا نہیں یا اللہ اپنے لیے آ کے شولوں پر مولا تو حکم دے گا میں سجدہ مولا تجھے کروں گا، مگر انا خیر مما سے بہتر، میں آدم کی تعظیم ہرگز کرنے کے لیے، میں کسی نبی ولی کی تعظیم کرنے کے لیے تیار۔ خود بخود ہی سوچ لے، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہ کسی کا نام لے، کیونکہ ہمارا اصل مشن ہے کہ ہمیں اپنی سب دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی دعوت فکر دے رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں قرآن اور سنت کی، سیدھے اے مسلمانوں سیدھے رستے پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ صراط مستقیم رستہ یہی ہے، اللہ کو ایک مان، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، جس کو اللہ منائے، جن کو اللہ شان عطا فرمائے، طاقتیں جو رب دے، رب کی دی ہوئی طاقتیں اس کی مانو، ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اصل انشاءاللہ پھر جو شروع کرنا تھا، قرآن میرے سامنے ہے، بلقیس کے تخت والا واقعہ، وہ نہ ہو سکیا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بیان کریں گے۔ بلقیس کے تخت والا واقعہ جو سورۃ النمل میں موجود ہے کہ اللہ نے کتنی طاقتیں دی ہیں اپنے نبیوں کو، ولیوں کو۔ جب ولیوں کی اتنی طاقتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت طاقتوں کا مالک ہے، قوت کا سر چشمہ، طاقتوں کا سر چشمہ، سب حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی ذات ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام قوتیں، تمام تر طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو مخلوق کی طاقتیں ہیں وہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ سمجھا گی باتوں کی؟ تو ہم شرک تو نہیں کرتے، پھر بھی کوئی مشرک کہے تو خود سوچ لے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے۔ ہاں جو ایسے لوگ ہیں خود بخود ہی وہ بتا دے کہ ہم ہیں ایسے، جو بیان کر رہا ہوں کہ مشرک مسلمانوں کو میرے آقا نے فرمایا، محمد کریم علیہ السلام فرمایا کہ میری امت مشرک نہیں بن سکتی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 میں یہ روایت حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت، بخاری شریف کہہ رہی ہے، بخاری کا بڑا رٹا لگاتے ہیں، تو یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں اور مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک بنے گی، کیونکہ میرے آقا نے شرک کی جڑیں کھیڑ دی۔ پہلے تعظیمی سجدہ جائز تھا نبیوں والے کو، میرے آقا نے وہ بھی حرام کر دیا۔ اس لیے یہ بھی مسئلہ، ہم بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں جہالت کی بنا پر، غلطیاں بھی کرتے ہیں قبروں پر۔ علماء کا فتویٰ یہ نہیں ہے، علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ قبر کو چومنا منع ہے، قبر کو چومنا، سجدہ تعظیمی کسی کو بھی جائز ہے، نہ قبر کو جائز ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو
سجدہ حرام میرے آقا نے جب حرام قرار دے دیا کون جائز کر سکتا ہے؟ حضور کی نافرمانی کر کے وہ ایسا کرے گا۔ بہار شریعت پڑھ کر دیکھیے، عام علماء کو کتاب ہوتی ہے، اس میں بھی لکھا ہے قبروں کا بوسے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قبروں کا بوسہ لینا منع ہے۔ قبروں کا بوسہ انوار الحدیث درس نظامی کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے، وہ پڑھ کر دیکھیے کہ قبروں کا بوسہ لینا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لہذا مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے طریقے سے ایسے کرنا حال سنت و جماعت کے نزدیک جائز۔ امام اہل سنت جن کو ہم مانتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہمارے اسلامی بھائی علماء نماز جمعہ کے بعد اکثر ان پر سلام بھی عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور سلام میں یہ اکثر الفاظ ہوتے ہیں جن کی باب مجیدی میں جم کی ضیا، اور جن کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا ہے سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اکثر سلام پڑھا جاتا ہے، علماء بھی پڑھتے سنتے ہیں، پھر بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اعلیٰ حضرت کا فرمان کہ قبر میں ایک دو ہاتھ دور ہو کر کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ بوسو کنار نجائز ہے، منع ہے۔ ہمارے علاقہ راجہ جنگ میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر امانت علی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے راجہ جنگ میں یہ مسئلہ کیا تھا، اور لوگوں نے جاہل قسم کے لوگوں نے اختلاف کیا تھا جن کو علم ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہمارے امام ہے اعلیٰ حضرت کی ہر فتوے کو ہم مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا شعر بھی نہیں ہرگز نہ ہوگا کہ اگر اس کا شعر پڑھے تو قرآن سنت کے دلائل ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسلک کے حق اہل سنت و جماعت سمجھنے کی اپنا مسلک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط کام کرتے ہیں، قبور میں کرتے ہیں، میلے کرتے ہیں، یہ نجائز اور حرام، یہ اہل سنت و جماعت ہرگز مسلک نہیں، کسی کتاب میں نہیں، بلکہ حرام لکھا اللہ حضرت نے۔ میلہ وغیرہ جو کنجر خانے ہوتے ہیں تو یہ تو کام حرام ہے۔ حرام جو کام ان کو حلال کہنے والا تو مسلمان ہی رہتا، وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس قسم کے برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے ہمارا مسلک کیا ہے، تعلیمات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔